بندے کے ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے، بندے کے ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے، پڑی ہے پاؤں میں بیڑی میرے معین الدین چشتی کی۔ بندے کے ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے، پڑی ہے پاؤں میں بیڑی میرے معین الدین چشتی کی۔ یہ نسبتیں دونوں جہاں میں کام آئیں گی سالم، یہ نسبتیں دونوں جہاں میں کام آئیں گی سالم، غوث اعظم کی اور معین الدین چشتی کی، غوث اعظم کی اور معین الدین چشتی کی۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، شعر پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہوتا، شعر کا پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہوتا، بد عقیدوں سے ہمارا کوئی میل نہیں ہوتا۔ شعر پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہوتا، شعر کا پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہوتا، بد عقیدوں سے ہمارا میل نہیں ہوتا۔ اور جس کو نسبت ہے میرے خواجہ غریب نواز سے، جس کو نسبت ہے میرے خواجہ غریب نواز سے، اس کا ایٹیم کبھی فیل نہیں ہوتا، اس کا ایٹیم کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ابھی پچھلے عرس اور سے پچھلے عرس میں جب سیدنا امیر معاویہ کا درگاہ خواجہ غریب نواز میں ذکر ہوا، ان کا نعرہ بلند کیا اور اعلیٰ حضرت کیا، تو رافضیت کا جو کیڑا تھا وہ ابھر کے سامنے آ گیا اور وہ اس پہ کچھ نہ بول کر لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ اور جب آج ان کے باپ دادوں نے، جن کی وہ نسلوں میں سے شاید چلتے ہوئے آئے ہیں، جب انہیں آدیش جاری کرا کہ دیا جلایا جائے اور 11 بار حرام کا ذکر کیا جائے، تو آج وہ اس پہ راضی ہو گئے۔ 22 تاریخ کو وہ اس میں چراغ بھی جلائیں گے اور حرام کا جات بھی کریں گے۔ یہ تو نسبتوں کی بات ہے، کوئی رضا کا نام لیتا ہے تو کوئی حرام کا نام لیتا ہے، یہ تو نسبتوں کی بات ہے، تو ان کا در ہے وہ کس کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، حقیقت کسی کے خاک کی تعبیر تھوڑی ہے، حقیقت کسی کے خاک کی تعبیر تھوڑی ہے، زبان رافضیت میں کوئی تاثیر تھوڑی ہے، حقیقت کسی کے خاک کی تعبیر تھوڑی ہے، زبان رافضیت میں کوئی تاثیر تھوڑی ہے۔ اور رضا سے جلنے والے رافضی کتوں سے کہہ دیجئے، رضا سے چلنے والے رافضی کتوں سے کہہ دیجئے، میرے خواجہ تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، میرے خواجہ تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔ اب آئیے نایاب خطاب سماعت کرنے کے لیے عالم باعمل، متقی بے نظر، پیر طریقت، رہبر رائے شریعت، جن سے میری مراد آفت جان سورہ کلیت، رد وہابیت، حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور گلزار ملت و تاج الشریعہ حضور رفیق ملت حضرت علامہ الشاہ الحاج رفیق احمد نوری نامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے اور ان سے فضائل غوث پاک اور غیب نواز اور فضائل اکرام سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرتے ہیں۔ ان کے آنے سے قبر میں یوں کہوں گا، وہاں کیا مرتبہ ہے تمہارا خواجہ اجمیری، وہاں کیا مرتبہ ہے خواجہ اجمیری، ہر ولی آپ کا شہدا ہے خواجہ اجمیری، وہاں کیا مرتبہ ہے خواجہ اجمیری، ہر ولی آپ کا شہدا ہے خواجہ اجمیری۔ اور سما جاتا ہے انا ساغر ایک پیالے میں، سما جاتا ہے انا ساغر ایک پیالے میں، حکم جب آپ کا سنتا ہے خواجہ اجمیری، حکم جب آپ کا سنتا ہے خواجہ اجمیری۔ اب آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت کے ساتھ کر لیں اور اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لے رہے ہیں اور نعرے کے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے مسلک اعلیٰ حضرت ایوان غریب نواز خواجہ کے ہندوستان سنی مسلمان حضور رفیق ملت، حضور رفیق ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، میں بہت پیارا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہاں کے لوگ پھنس جاتے ہیں گمراہوں کے چکر میں، وہاں کے لوگ پھنس جاتے ہیں گمراہوں کے چکر میں، جہاں غلام احمد رضا کا پہرا نہیں ہوتا، وہاں غلامان احمد رضا کا پہرا نہیں ہوتا۔ اور جانے چمن اور روح صبا کے پکارو،
اے رہبر ملت تجھے چاہ کے پکاروں، چارہ گر ارباب محبت کہوں تجھے، یا درد دل کی دوا کہتے پکاروں۔ باہر تو نہیں لوگ ہیں تو اندر بلائے لو، نہیں جگہ تو ہے، تھوڑا اندر آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ والصلاة علی نبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نار اے اللہ اکبر میزنم تمزبو بکر عمر عثمان و حیدر میزنم۔ قادریم خاموش ہو جاؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے۔ قادریم نار اے غوث اعظم میزنم دنج شیخ احمد رضا خان و عالم میزنم۔ نوریم من نار اے اللہ اکبر میزنم دنج شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم۔ اخترم من نار اے اللہ اکبر میزنم دمز شیخ بلی قامت تاج الشریعہ میزنم۔ دغدادی بلا افتاد کشتی دعی خانو شکستہ راتو کشتی بحق خواجہ عثمان حالو مدد دنیا معین الدین چشتی۔ مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ غوث اعظم رمانی بے سر و ساما مدد دے، قبلہ دی مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، مقدہ ایم تو سلطان دو عالم ہستی استو دارم تمنا شہ دیلا مدد دے۔ خاک بغداد ببد سرمہ بینا ایمن دیدہ ام آج کنت کوہل صفا ہاں مدد دے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ در میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو، ہواہی مخالف چلی غوث اعظم۔ فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو بچے بہت بول رہے ہیں، کہاں بچے ہیں یہ لینے والے؟ تب تو بولتا ہوں تم یہاں بھی لے رہے ہیں۔ ان بچوں کو خاموش کر دو یا ادھر کر دو۔ نہیں، 1 گھنٹے بعد بلائیے۔ آپ لوگ تھوڑا ادھر آ جاؤ، سب آپ پورا بلیات کم نہیں ہوگا، آٹھ میں بیٹھے۔ ہاں بھائی، خواجہ صاحب کا کرم برس رہا ہے، سمجھے ہے نہیں؟ خواجہ صاحب کا کرم برس رہا نہیں، برس رہا ہے۔ ہاں، نرالا ہند میں روضہ معین الدین خواجہ کا ہے نہیں؟ نرالا ہند میں روضہ معین الدین خواجہ کا، کہ ہوتا عرش پہ چرچا معین الدین خواجہ کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند شعر جو ہیں میرے کبھی اور میں پیش کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور پیش کروں گا، جو میں نے قلم بند کی ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں۔ تو سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ ہندوستان میں کوئی بھی ولی ہو وہ سنت غریب نواز کی طرف متوجہ ہے اور آپ سے طالب رہتا ہے۔ ہر ولی کو کوئی نہ کوئی علاقہ دے دیا جاتا ہے،
اب جو ولی جہاں کا سردار ہوتا ہے وہاں کے تمام اولیاء کرام اس کی طرف توجہ کیے رہتے ہیں، اور تمام اولیاء کے سردار سرکار غوث اعظم جن کی طرف ہر ولی کی توجہ رہتی ہے، ہر ولی کی نگاہ رہتی ہے، ہر ولی انہی سے مانگتا ہے۔ فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی سالک ہو یا واصل، کوئی سالک ہو یا واصل، جو ہے وہ تیرا سائل ہے یا غوث، چاہے سالک ہو یا واصل ہو، چاہے اس راستے پہ چلنے والا ہو یا وہ خدا تک پہنچ گیا ہو، واصل ہو، وہ سب سرکار غوث اعظم کے کون ہیں؟ سائل ہیں۔ سائل کسے کہتے ہیں؟ مانگنے والے کو۔ سب غوث اعظم کی در سے لے رہے ہیں، مانگتے ہیں۔ ہاں، تو میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دربار ہے جہاں سب لیتے ہیں، ہے نہیں؟ خود سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منقبت سرکار غوث اعظم کی شان میں لکھی، اس میں آپ لکھتے ہیں، تو پائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم، شد عظمت اقتاب جہاں در پیش درد افتادت پیش شاہو بتا۔ بچی کو یا باہر بیٹھا لو یا خاموش کرو۔ سرکار غریب نواز غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے امام الاولیاء سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم شریف آپ کے سر کا تاج ہے، اسی طرح آپ کا قدم جو ہے تمام اولیاء کے سر کا تاج ہے۔ تو ہر ولی کے سر پہ کس کا قدم ہے؟ غوث اعظم کا۔ اور فرماتے ہیں، جس طرح بادشاہوں کی دہلیز پہ ان کے دروازے پر منگتا لوگ، مانگنے والے بھیکاری لوگ اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اسی طرح اے غوث اعظم آپ کی دہلیز پہ، آپ کے دربار میں بغداد محلہ میں تمام اولیاء کرام اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ تو تمام اولیاء کے سر کہاں جھکے ہیں؟ بغداد شریف میں۔ دیکھا، یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان، وہ جسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کو یہ پیارے آقا سے حاصل ہے، پیارے آقا نے انہیں دیا، اب وہ اولیاء کرام کو دے رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے غریب نواز کو دیا، ایسا دیا کہ ہندوستان کے آپ شہنشاہ ہیں۔ اللہ اکبر، خواجہ غریب نواز کی عظمت اور آپ کی شان کوئی کیا جان سکتا ہے، کسی کے وہم و قیاس میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہی ولی فرمایا، آپ پیدا ہوئے جب بھی ولی کامل تھے۔ اور جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہو تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ سیدی سرکار غریب نواز ایک مرتبہ اپنے پیر مرشد سیدی سرکار سید المرشدین سیدی سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ جا رہے تھے ایک سفر میں۔ آپ نے اپنے پیر کی بہت خدمت کی، یہ اچھا نہیں کر پائیں گے آپ، تو پیر کا فتویٰ ماننے کے لیے آدمی تیار نہیں، تو خدمت کیا کرے گا؟ خاک 20 سال تک خواجہ عثمان ہارونی کے آپ نے کپڑے، ان کا بستر، ان کے کھانے پینے کے برتن سب سر پہ لے کے سفر میں چلتے رہے۔ کتنے؟ 20 سال۔ کوئی تو سمجھے 1 سال چل کے دکھایا مجھے اس زمانے میں، 20 سال چلے ہیں غریب نواز۔ جب آپ کو خلافت دی، آواز کیا کہتے لوگ؟ پیر کو دے نہ رہے آئے، اب ایک گدھے تو لے رہے آئے کچھ ویسا بن بھی تو ہے، ایسے دنیا پیر دے دے گا، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، پیر تو دینے کے لیے ہوتے ہی ہیں، لینے والا بھی تو ہو کوئی۔ دوسری بات، پیر ہو کوئی
پیر ہو منگل نہ ہو. آج منگل بہت گھوم رہے ہیں اور جو پیر نہیں ہے منگل ہے, منگل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا تو بس سنیچر ہو گیا ہے نہیں. اور سنیچر اور منگل جب ملے گا تو یہاں نہیں تو میدان محشر میں دنگل ہوگا. لیے پیر ہونا چاہیے. اب پیر کے لیے شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہے. وہ آج ایسے بھی لوگ ہیں کہتے رہے ہمیں شریعت کی نہیں ضرورت ہے, کہتے ہیں. تو جو یہ اگر شریعت کی نہیں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں بھی اس کی نہ ضرورت, بھگاؤ سے پاکھنڈی کو. تو سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کی 20 سال خدمت کرتے رہے. سفر میں ان کا سارا سامان, کھانے پینے کے برتن کپڑے سب لے جاتے رہے, سر پہ رکھ کے لے جاتے تھے. اور یہاں رکتے تو ان کے لیے کھانا تیار کرتے تھے, ہر چیز ان کے لیے تیار کرتے تھے. بہت خدمت کی. جب 20 سال پورے ہوئے اس کے بعد میں آپ کو خلافت عطا فرمائی. تو ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے, ایک سفر میں تھے, تو سرکار غریب نواز کے ایک پیر بھائی مل گئے. وہ مل گئے. جب انہوں نے سرکار غریب نواز کو دیکھا اور دیکھ کے ایک دم ان کے آنسو نکلنے لگے, رونے لگے. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ کیا اس لیے رو رہے ہیں یہ ابھی بہت جلدی آپ کی بارگاہ میں آئے تو یہ بہت کچھ پا چکے, بہت کچھ انہوں نے مرتبہ طے کر لیا, بہت سی منزلیں طے کر لی, ان کی پرواز بہت اونچی ہو گئی. اب میں اتنے دنوں سے تھا مجھے ابھی کچھ نہ مل پایا. تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان جیسے ہو جاؤ گے. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے جسم پر ولایت کا لباس تھا, اب تم پیدا ہوئے تو ننگے تھے, اور تم ان جیسے ہو جاؤ گے. بہت رو رہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریائے کرم جوش پہ آیا, انہیں سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد میں ایک دم انہیں وہ درجہ عطا فرمائی دیا. خواجہ عثمان ہارونی دیکھ رہے, مسکرانے لگے. تو آپ نے کہا لو اب تو دے دیا میرے معین نے تمہیں, جو تم برسوں میں نہ پا سکے اب تو مل گیا. تو یہ ہے میرے خواجہ کی شان. جو آدمی مجاہدہ کرتا برسوں سے اسے حاصل نہیں ہوتا ہے, اور غریب نواز سینے سے لگا لیں تو اسے عرش سے اوپر پہنچا دیں. اگر غریب نواز کا یہ عالم ہے تو سمجھے سرکار غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. جب سرکار غوث اعظم کے عالم کو, ان کے مرتبے کو ہم نہیں جان سکتے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا جس پہ نگاہ کرم ڈال دے, اللہ اکبر, وہ ایسا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اعلیٰوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے, کہ جس پہ نگاہ پڑ جائے ہے نہیں. ہاں تو یہ سرکار کی نگاہ ہے, اور سرکار کے جو پکے سچے عاشق ہیں وہ جس پہ نگاہ ڈال دے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. دیکھو غریب نواز نے سینے سے لگایا, اعلیٰ کر دیا ہے. اور جب امام احمد رضا مہرارا پہنچے, پیر نے سینے سے لگایا تو اعلیٰ حضرت کر دیا. کون ہو گئے تھے احمد رضا, کیا ہو گئے اعلیٰ حضرت. تو یہ ہے پیروں کی شان, یہ ہے پیروں کی شان. گئے احمد رضا تو آئے اعلیٰ حضرت, گئے تھے تو کیا تھے احمد رضا تھے, وہ آئے تو کیا ہو گئے اعلیٰ حضرت ہو گئے. تو یہ سچے پیروں کی شان ہے کہ جس پہ نگاہ ڈال دیں یا سینے سے لگا لیں تو اسے وہ مرتبہ وہ مقام عطا فرما دے جہاں تک سمجھے کسی کا قیاس بھی نہ پہنچے. سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہندوستان ہے, ان کا ذکر ہم سب پر ضروری ہے. بولو ہے نہیں,
ضروری ہے، لازم ہے کہ ان کا احسان ہے ہمیں ایمان دیا ہے نہیں؟ اچھا احسان ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے ہے؟ آپ کی کوئی جان بچائے تو احسان نہیں مانو گے؟ بتاؤ ایمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایمان دیا ہے، اب ان کا احسان نہ مانے وہ کتنا بڑا پاکھنڈی ہوگا، کتنا بڑا وہ پاکھنڈی ہوگا ہے نہیں؟ جو غریب نواز کا احسان نہ مانے ہے نہیں، وہ بہت بڑا پاکھنڈی ہے۔ ہاں، تو ان کا احسان ماننا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جب غریب نواز کے عرس کا موقع آتا تو وہ بیچارے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کا ہم مہمان آئے جا تو اس سے 1000 2000 خرچ کر دیں گے، جب فاتحہ کا موقع آتا ہے تو 100 سے 200 روپے نکلتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں۔ اور خواجہ صاحب خوب دلک کتنا بڑا یہ کنجوس میری فاتحہ میں کنجوسی کر دیا ہے، اسے کیا ملا ہے غریب نواز سے؟ بتا وہ غریب نواز کا احسان مند ہے یا احسان فراموش ہے؟ احسان فراموش، جس کے پاس نہیں وہ تو صحیح ہے، اور ہوتے ہوئے سمجھے وہ کمی کرے، ہوتے ہوئے کمی کرے تو وہ ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں غریب نواز کا احسان مند ہے۔ چل جھوٹے مکار، ابھی تیرا داماد آ جائے تو 1000 2000 خرچ کر دے گا، 4 5 ہزار خرچ کر دے گا، اور غریب نواز کی فاتحہ ہو تو سمجھے نا میرے پاس 10 کلو دودھ ہے، ہزاروں کوئنٹل دودھ پی جاتا سال میں، کس کا؟ تیرے باپ کا ہے، غریب نواز کا ہے۔ لاکھوں روپیہ کماتا ہے سال بھر میں، لاکھوں 20 لاکھ کس کا کماتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ تیرا باپ دیتا ہے، تیرا باپ خود محتاج ہے، غریب نواز دے رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ بے حیا بے غیرت، غریب نواز کے نام پہ تیرے پاس سمجھے 25 کلو دودھ نہ نکلا، 40 کلو 50 کلو، ابے بے حیا ہیں؟ تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، سمجھے؟ جن کے پاس ہوتے ہوئے بھی سمجھے وہ بے شرمی کے کام کرتے ہیں۔ غریب نواز نے کتنا بڑا کام کیا، اور سنی بنتا ہے سمجھے ان کی فاتحہ کے لیے، سمجھے محتاج ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنے ہاں اعلان کرتا ہوں، سمجھے سب اعلان کر دیتا ہوں، کسی نہیں کرتا یہ اتنا چاہیے، اب جس کی مرضی ہو دینا دے۔ اب دیکھو الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے 1100 روپے دیے ہیں، بیچارے غریب گھر کے ہیں، اور جو بڑے بڑے ہیں انہیں سمجھے نہ جڑے، اور بڑے بڑے مالدار ہیں۔ کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے سمجھے کرم فرمایا، انہوں نے دے دیے، کسی نے 50 کلو دودھ بھی دیا جیسے رئیس بھائی ہے، کسی نے 25 کلو بھی دیا ہے، یہ ہے دونوں 50 کلو، کسی نے 2 کوئنٹل بھی دیا، حدیث شکیل ہے۔ ہاں، اور کوئی بیچارے ایسے ہی ہیں جو 10-11 کلو پر رہ گئے، ان کے الیان نکلے آئی، ہم نے 10-12 کلو ہم دے رہے ہیں، یہی ہماری الیان نکلے آئی۔ ہاں، جس کے پاس نہیں ہے وہ تو صحیح نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کوئی غریب ہے، بچہ ویسا ہے سمجھے، ان بچوں سے مطلب وہ خود دے رہے ہیں، کوئی غریب 1 روپیہ بھی دے وہ بہت ہے، وہ بہت ہے، اور جو غریب نہیں ہے اگر وہ 100 روپے دے رہا 500 دے رہا من مت لے اس کے۔ میں نے اسے کہہ دیا من مت دو، واپس کرو اس کے، میں کسی کا احسان نہیں دیتا، میں خواجہ کا غلام ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، میرا تو ہمیشہ وہاں سے کام چلتا ہے میرے سے۔ میں نے غریب نواز سے پرسوں کہہ دیا تھا، میں چندہ نہیں کرتا، بولے ہاں نہیں کرنا ہے، سرکار غریب نواز نے کہہ دیا نہیں کرنا ہے، میں نے 3 کوئنٹل دودھ ہونا ہے، کم نہ ہو اوپر ہو جائے، تو غریب نواز نے سمجھے 3 کوئنٹل 6 کلو دودھ کرائی دیا۔ لو 10-10 کلو دے رہا تو بتانا 1 کوئنٹل میں کام چل جائے گا، کیوں چل جائے گا؟ تو چلا جائے گا، جب تیرا داماد آتا تو سمجھے پاؤ بھر میں کام چلا لیے گوشت میں خواجہ کا بندہ ہوں، انشاءاللہ تعالی ایک دن وہ آئے گا، یہ مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت ہوگا، خواجہ کی چھٹی تو سمجھے 6 کوئنٹل دودھ سمجھے کھولتا ہوگا، 6 کوئنٹل دودھ سمجھے پکتا ہوگا، دلیا بنتا ہوگا، ان کی چھٹی ہوگی۔ میں ایسے لوگوں سے نہیں رکھنا چاہتا ہوں جو خواجہ کے نام پہ مکاری کریں، بھلے وہ سمجھے میرے بغل میں بیٹھنے والے ہوں، میرے قریب ہوں،
میں ایسی پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں ان سے ملتا ہوں جو بزرگوں سے صحیح محبت کرتے ہیں۔ ہاں، نہ میں صلح کلی سے ملتا ہوں، نہ وہابی دیوبندی رابطی قادیانی سے ملتا ہوں۔ میرا مسلک یہی ہے کہ میرے خواجہ نے یہی بتایا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا، مفتی اعظم تاج الشریعہ نے یہی بتایا ہے، غوث اعظم نے یہی بتایا ہے، کسی پاکھنڈی سے مت ملو۔ یہی وجہ کہ آج تک میرا مدرسہ نہیں بنا، نہ مجھ سے بعد میں لوگ آئے میں نے مدرسے کی زمینیں لے لی، میں چندہ ہی نہیں کرتا ہوں، جس نے جو دے دیا ہمارے ساتھ میں چند لوگ ہیں، دے دیا سبحان اللہ۔ اس سے سندے ابا حضور جیسی بھی کرنا ٹکڑا ہوئے رہا ہے۔ رحمت آباد شریف سے مفتی اعظم ہند کا سندے صدقہ ہے، تاج الشریعہ کا سندے صدقہ ہے، رحمت آباد سے دیا جا رہا ہے۔ بینک میں سندے اجمیر میں پڑا ہوا ہے، اجمیر کی بینک سے رحمت آباد جا رہا ہے، اس کا سندے ہائی سندے بینک جو ہے سپر پاور بینک جو ہے بغداد ہے، اب بغداد میں کربلائے معلیٰ سے تو آئی رہا ہے۔ اب کربلائے معلیٰ جو ہے سندے وہ پوری دنیا پوری کائنات کا مدینے کا اسٹاک اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا کو دے رہا، وہ تو اللہ کے حبیب نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز مجھے عطا فرماتا ہے، اب میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں، تو مجھے تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے پرواہ یہ ہے سمجھے کہ لوگ صحیح راستے پر سمجھے چلنے لگیں، بزرگوں سے پکی محبت کریں، ایسا نہیں داماد آ جائے کوئی آ جائے تو خوب خرچ کریں، غریب نواز کے نام پہ غوث اعظم کے نام پہ سمجھے اڑیان نکل جائے پخانا نکل جائے، وہ بھی سال میں ایک بار ہے نا۔ اب کنجوس ہوگا پوری سال کنجوس نہ ہوگا، ویسا کام چلتا رہتا ہے۔ ہاں اب نہیں پوری سال اس کا کام چلتا رہا، اب جب نواز چھٹی آئی یا غوث اعظم کی سمجھے 11ویں آئی تو بیچارہ وہ محتاج ہے گیا، اب کام بند ہے گیا، اب پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ حقیقت جو اس کے پیسے نہیں ملنے صحیح ہے، اس کا تو بہت اچھا ہے، اگر وہ 100 روپے بھی دے دے، 50 بھی دے دے، 10 بھی دے دے، بہت 5 بھی دے دے، اور جس کا کام نہ بندہ وہ کنجوسی دے دے، غریب نواز سب دیکھ رہے ہیں، بولو دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہاں ایک بات اس کے بعد بتاتا ہوں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب کریمنا، اللہ رب رحیمنا، اللہ رب شکورنا، اللہ رب غفورنا، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، وعلى نبیہ وآلہ الظہور وقوما، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، نهج لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الحمد لله منشئ الخلق من آدم، ثم الصلاة على المختار في القدام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، سيدي يا نبي الله، سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سرکار غریب نواز ہم سب کے آقا و مولا ہیں، ہم سب کے داتا ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سب پہ بہت بڑا احسان ہے، اور ان کا یہ احسان ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، ان کا یہ احسان ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، جو انہوں نے ہم پر احسان فرمایا کہ یہاں پر انہیں ان کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔
نہیں. اور آپ کو پورا ہندوستان دکھا دیا کہ ہندوستان کتنا بڑا ہے، کتنے اس کے اندر شہر ہیں، کتنے قصبے ہیں، کتنے دیہات ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے دریا ندیاں نہریں کنویں، سب سرکار غریب نواز کو ان کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سب دکھا دیا. ہاں، اس سے پہلے ان کے پیر و مرشد سیدی سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد شریف میں آپ اپنے سلسلہ چشتیہ کے اندر یہ دستور اب پتہ ہے نہیں، پہلے یہ تھا کہ 2 مرتبہ مرید ہوا جاتا تھا. سلسلہ چشتیہ میں مرید ہوا جاتا تھا. غریب نواز پہلی مرتبہ مرید ہوئے تھے اپنے پیر و مرشد سے ہارون شریف میں. اس کے بعد پھر آپ مرید ہوئے بغداد شریف جا کر. بغداد شریف میں مسجد جنیدیہ میں آپ پہنچے. بہت سے اولیاء کرام وہاں موجود تھے. سیدی سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت بتا رہے تھے. غریب نواز جا کے ایک کونے میں بیٹھ گئے. جب وہ بتانے کے بعد اپنی گفتگو ختم کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ باغ توحید کے گلے نوبہار کی میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. دیکھا، پہلی بار گئے ہیں مگر پہلی بار میں پیر مرشد یہ فرما رہے ہیں باغ توحید کے گلے نوبہار کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں. یہ کہہ کر آپ اٹھے اور غریب نواز کے بعد پہنچے. آپ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ میں. اور سید المرشدین خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب نایاب سماعت فرما رہے تھے. اب خواجہ عثمان ہارونی اٹھے اور صفوں کو جو صفیں لگی تھی، بہت سے اولیاء کرام تھے، بڑے بڑے علماء تھے، محدث تھے، مفکر تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام تھے، سب کی صفوں کو چیرتے ہوئے غریب نواز کے پاس پہنچے اور ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، بولے اٹھو. اور وہاں سے لائے، بولے دیکھ لو بھئی. سینے سے لگایا، سینے سے لگایا. فرمایا مرحبا مرحبا خوش آمدید. آپ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا بچہ. اور کہا بیٹے تقریر کرو اس بات اور وجود کے موجود پر. تو سیدی سرکار غریب نواز نے تقریر فرمائی. بہت دیر جتنے وہاں اولیاء کرام تھے اور علماء کرام مفتیان کرام تھے، سب جو تھے تقریر سن کے بد کی حالت میں آ گئے اور کہہ رہے ایسی تقریر آج تک ہم نے سنی نہیں. یہ غریب نواز کی پہلی تقریر تھی. ہاں، جب تقریر ہو چکی ایک روایت میں یہ آیا آپ نے مرید کیا، اور ایک روایت میں یہ آیا آپ نے غریب نواز جب وہ خواجہ عثمان ہارونی فارغ ہوئے تو غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، قدموں پہ جا کے سر رکھ دیا، یعنی بوسہ لیا سر. ہاں، بزرگوں کے قدموں کا بوسہ لینا یہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. ہاں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چوما چامی شرک ہے. کہتے نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں چوما چامی شرک ہے. ایک مجھ سے کہنے لگا، میں بہت پہلے جب نیا نیا کھجوری میں آیا، قادری مسجد میں تھا، تاج مسجد کے پاس میری تقریر ہو رہی تھی تو وہاں یہ بات نکلی. میں نے اچھا ہم بوسہ لے لے تو شرک ہو جائے اور شبلی تھانوی اپنی بیوی کا بوسہ لے تو میں نے تھانوی صاحب بوسہ لے تو کیا ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بیوی کا بوسہ لینے سے 1000 سال 3000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. میں نے تھانوی صاحب تو خوب بوسہ لے رہا اپنی بیوی کا. میں نے کتاب اٹھاؤ باغ جنت
تمہارے مولوی کی ہے، تھانوی صاحب کے خلیفہ لدھیانہ کے، انہوں نے لکھی ہے اور تھانوی صاحب کے حوالے سے لکھی ہے، اور لکھا بیوی کو گلے لگا لو تو دگنا ثواب۔ بتائیے، یہ تو میں نے جب بیوی کا بوسہ لینے سے اتنا بڑا ثواب، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب، اور اللہ والے کی بارگاہ کا بوسہ لے لے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، ہے نہیں؟ بھئی انہی کی بات مان لو۔ اور یہ کہنا وہ شرک ہے بوسہ لینا، ہم کہا شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کا بوسہ لیا جاتا ہے؟ اللہ کا بوسہ لیا جاتا ہے؟ جب اللہ کا بوسہ نہ لیا تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ انہیں شرکی کی تعریف نہیں پتا، پریبھاشا نہیں پتا انہیں شرک کی۔ شرک جب ہوتا جب اللہ کا بوسہ لیا جاتا، اللہ کا بوسہ ہی نہیں لیا جاتا ہے۔ اللہ تو نور ہے، مادی چیز نہیں ہے، جسم والی چیز نہیں ہے نہیں؟ تو شرک جب ہوتا جب اللہ کا بوسہ لیا جاتا، جب اللہ کا بوسہ نہیں لیا تو شرک کیسے ہو گیا؟ یہ بات بات پر شرک کہہ دیتے ہیں، چرکتا رہتا ہے، جو کہتا ہے شیرا باندھنا شرک، شرک کیسے کہتے ہیں؟ بولے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، بتا اللہ تعالیٰ کی برات ہوئی، ارے اللہ کی شادی ہوئی، اللہ نے کون سا شیرا باندھا تھا اپنی برات میں؟ بتاؤ۔ اگر کہتے اللہ کی شادی ہوئی تو زندہ ایمان گیا۔ جب اللہ نے سیرا نہیں باندھا، اس کی شادی نہیں ہوئی، تو سیرا باندھنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ بے وقوف، جانتے نہیں عقل کے اندھے، ذہن کے گندے، شیطان کے فندے، دیو کے بندے، جانتے ہی نہیں ہے شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک سمجھے نہیں؟ تو میں اس کی تعریف بتا تو مولانا مشتاق جلسوں سے مل لو، حافظ عادل جلسوں سے مل لو، یہ بتائے دیں گے۔ شرع عقائد صحیح سے پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا۔ شرع عقائد جو ہے صحیح سے پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا، اپنے سب دیا ہے۔ تو بہرحال یہ شرک نہیں ہے۔ ان کے خود مولوی رشید احمد گنگوئی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں دیا، بزرگوں کے قدم کا بوسہ لینا سنت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ بزرگوں کے کس کا بوسہ؟ اچھا، قدم کہاں پہ ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں تم مذاق بجائے کہ سر رکھ دے تو نیچے، یہ شرک ہو گیا۔ اگر یہ شرک ہو جائے، بتا جب بزرگوں کے قدم کا بوسہ لے ہوئے کا پتل بزرگ کا قدم ایسے اٹھائے دے گا؟ گھوڑے کی طرح لے بوسہ لے لے تو نیچے تو ہوگا۔ جب وہ بوسہ لے گا نیچے ہوگا تو سر زمین پہ ہوگا، بولو سر زمین پہ ہوگا۔ جب زمین پہ ہوگا تو سنت ادا ہوگی۔ تمہارے مولوی رشید احمد صاحب خود لکھ رہے ہیں فتاوی رشیدیہ میں، اور یہ مسئلہ فتاوی رشیدیہ میں 2 جگہ دیا ہے۔ ایک جگہ دیا ہے بزرگوں کا بوسہ لینا سنت ہے، اور ایک جگہ دیا علماء کا بوسہ لینا سنت ہے۔ اس طرح دیا ہے، 2 جگہ دیا یہ مسئلہ۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، میرے آقا سرکار غریب نواز نے اپنے مرشد پاک سیدی سرکار خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت الزمان کے قدم شریف کا بوسہ لیا۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا جاؤ پہلے 2 رکعت پہلے وضو کرو، وضو کیا، تازہ وضو کرو، تازہ وضو کیا، پھر کیا 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرو، پھر 2 رکعت نماز آپ نے شکرانے کی پڑھی، پھر آئے بولے جاؤ سورہ بقرہ پڑھو 1 مرتبہ، پھر سورہ بقرہ پڑھی، دیکھا مرید کرنے کا وہ دیکھو پڑھ چکے، پھر گیا قبلہ رخ، پھر بیٹھ جاؤ کہ اب 21 مرتبہ درود شریف پڑھو، وہ پڑھ لیا، پھر کہا اب 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہوئے اور خواجہ غریب نواز کو کھڑا کیا اور کینچی لی سر پہ چلا دی اور کہا آ میں تجھے خدا تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جو طریقہ تھا مرید کیا، پھر آپ نے فرمایا ہماری خانقاہ کا یہ دستور ہے، یہاں 1 رات 1 دن جو ہے وظیفہ کیا جاتا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ پڑھا آپ نے 1 رات 1 دن۔ صبح کو آپ کی خدمت میں پہنچے تو خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا ہاں بیٹے
बोले हाँ सरकार मैंने वजीफा पढ़ लिया। बोले ठीक है, अब 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। अब उन्होंने फिर किबला रू बैठ के, इधर आ जाइए हाजी जी, अंदर आ जाइए, जगह है। उन्होंने 1000 मरतबा कुल शरीफ पढ़ा। उसके बाद फिर समझे सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में हाजिर हुए, तो सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, हाँ बेटे मोइनुद्दीन पढ़ लिया? बोले हाँ पढ़ लिया। बोले खड़े हो जाओ। अब खड़ा किया। खड़ा होने के बाद आपने क्या, आंखें बंद करो। आंखें बंद करी। बोले ऊपर देखो। जब ऊपर देखा फिर कहा खोल दो। आंखें खोल दी। बोले कहां तक देख रहे हो? कि अर्श आजम तक देख रहा हूं। लोग जिंदे बरसों इबादत करते हैं तो आसमान भी नहीं देख पाते हैं, धुंधला बादल लिखता है। और मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने समझे थोड़ा सा पढ़वाया तो कहां अर्श आजम दिखने लगा। कि आंखें बंद करो। फिर बंद करी। तो जमीन तरफ देखो। देखा। फिर कहा खोल दो। जब खोला बोले क्या देखा? बोले तैतुल सरा तक देख। क्या बेटे भी और पढ़ना होगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा फिर जाओ। क्या 1000 मरतबा और पढ़ो। फिर समझे 1000 मरतबा फिर पढ़ा। जब 1000 मरतबा फिर पढ़ा, फिर बुलाया। आए। बोले हाँ पढ़ लिया? बोले हाँ पढ़ लिया। बोले आंखें बंद करो। आंखें बंद करी। ऊपर देखो। देख रहे हैं। देखा अल्लाह वालों की ये शान है, दुनिया तो आंखें खोल के देखती है। बोलो वो अल्लाह वाले आंखें हाँ, जब तो कहा उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान रहे इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। देखा जब आंखें बंद करी मेरे आका गरीब नवाज ने, क्या बेटे मोइनुद्दीन क्या दिख रहा है? क्या हिजाब अजमत दिख रहा है? क्या अच्छा खोल दो। फिर खोली। फिर कैसे देखो? उंगली दिखाई दो। बंद कर लो। बोले क्या देखा? बोले इन उंगलियों में 18,000 आलम दिख रहा है। अरे पूरी कायनात कहाँ दिख रही? उंगली के अंदर। तो मालूम है ख्वाजा उस्मान हारूनी की उंगलियों को अल्लाह ने ये पावर, ये ताकत दिया, अता फरमा दिया पावर, कि पूरी कायनात उंगलियों में देख रही। जब उनकी उंगली का ये आलम है तो रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का आलम क्या होगा? उंगली में हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, सारी जमीन है, सारे आसमान है, अर्श लौह कलम सब उसमें दिख रहा है। तब ख्वाजा उस्मान हारूनी की उंगली को जब पावर है, पूरी कायनात उसके अंदर देख रही है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का आलम क्या हो? देखो ना मेरे आका की उंगली है, मेरे आका की उंगली। अल्लाहु अकबर। कभी पानी में पड़ी तो दरिया बहा दिए। उंगलियां हैं फैज पे टूटे हैं प्यासे झूम कर, लड़कियां पंजाब रहमत की है जारी बाहवा। और कभी यही उंगली चांद की तरफ उठी तो टुकड़े कर दिए, है नहीं? कभी यही उंगली सूरज की तरफ उठी तो वापस ले आ गया। देखा मेरे आका की उंगली को क्या पावर। अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज को सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने पूरी कायनात देखा रोशन करा दी, सब देख। हाँ, अब ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुरीद को अपने साथ रखते हैं और काफी दिन रखा, जो मैंने भी बताया 20 साल तक। उसके बाद आप मदीना शरीफ ले गए, सरकार की बारगाह में पेश किया। वहां से फिर मक्का शरीफ आए, वहां रहे, वहां समझे कुछ दिन रहे। उसके बाद फिर मदीना शरीफ आए, फिर सरकार की बारगाह में पेश किया, फिर ले